بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا لیسن ہے آپ کا میری گولڈ کی سیکنڈ بک میں ہلدیز ایڈونچر، جو کہ یونٹ 1 کا ہی دوسرا لیسن ہے۔ ہلدیز ایڈونچر، پہلے اس کی ورڈز اینڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ ایڈونچر، ایڈونچر کے معنی ہوتے ہیں جوخم بھرا قدم، جوخم یا جوخم والا کام، خطروں والا کام، ٹھیک ہے۔ ایڈونچر کوئی ایسا کام جس کے کام کرنے میں جسمانی یا مالی خطرات لاحق ہوں، ایسے کام کو کیا بولتے ہیں؟ ایڈونچر۔ مان لیجئے بہت سے لوگ جو ہے پہاڑوں پر چڑھنے کو ایک فن سمجھتے ہیں اور اس کو کھیل کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، تو وہ جو چڑھ رہے ہیں وہ کھیل تو ہے ہی، ساتھ ساتھ یا یہ اسپورٹس کے طور پہ کر رہے ہیں، وہ ایک کیا ہے، ایک ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایڈونچر جوخم بھرا قدم، جوخم خطروں والا کام۔ ایڈونچرس، ایڈونچرس شخص کو بولتے ہیں، ایسا شخص جو جوخم بھرے کام کرے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایڈونچرس۔ مہم جو، خطروں کا کھلاڑی، خطروں سے کھیلنے والا۔ ٹو ایڈونچر بطور ورب بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جان پر کھیلنا، جان جوخم میں ڈالنا، خطروں سے کھیلنا۔ لائف از ون بگ ایڈونچر، لائف از ون بگ ایڈونچر، زندگی خطروں سے بھری ہوئی ہے، زندگی خطروں سے پر ہے، زندگی ایک بہت بڑا جوخم ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی ایک بہت بڑا کیا ہے؟ جوخم ہے، یعنی زندگی جینا بھی کیا ہے؟ کوئی خطرے سے کھیلنے کے برابر ہے زندگی گزارنا۔ ٹو واک ٹو سم ویئر، کہیں پیدل چل کر جانا، ٹو واک ٹو سم ویئر، کہیں پیدل چل کر جانا۔ رن بفور یو کین واک، چلنے سے پہلے دوڑنا، رن بفور یو کین واک، رن دوڑنا، ٹو رن دوڑنا، بفور یو کین واک اس سے پہلے کہ آپ چل سکیں، اس سے پہلے کہ آپ چل سکیں دوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے ابتدائی اقدامات نہیں کیے اور ڈائریکٹ ہی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آگے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو بنیادی کام ہے وہ نہیں کیے، لیکن آپ اسینشل آپ نے نہیں کیا، لیکن ایڈوانس کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے وقت میں بولتے ہیں، مثال کے طور پر ایگزامپل دیکھیں، ڈونٹ رن بفور یو کین واک، چلنے سے پہلے دوڑنے کی کوشش مت کرو، یا دوڑنے سے پہلے چلنا سیکھ لو۔ اس میں یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ پہلے اور ضروری کام ہیں وہ کر لو، اس کے بعد جو ہے آپ کر لینا۔ مثال کے طور پر آپ انگلش سیکھ رہے ہیں اور آپ جو ہے پہلے ہی دن کیا کہیں نیوز پیپر یا کوئی بہت بھاری چیز آپ لا کر اس کو حل کرنا شروع کر دیں، تو میں کہوں کہ ڈونٹ رن بفور یو کین واک، پہلے آپ جو ہے میری گولڈ کی ٹیکسٹ بک آپ پہلے سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ وہ بھی سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ میرے جذبات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں؟ چلیں جی۔ جراف، جراف اس کے یہ جانور ہوتا ہے، اس کے معنی جراف، جرافہ۔ ٹو ویئر فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم وور، تھرڈ فارم وورن۔ تلفظ دیکھ لیجئے گا، ویئر، وور، وورن، پہننا، لگانا، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے ویئر، ٹھیک ہے۔ اس میں سے چند ایک یہاں پر ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ہی وور گلاسز، اس نے چشمہ پہنا، یا اس نے چشمہ پہن رکھا تھا، یا اس نے چشمہ لگا رکھا تھا، ٹھیک ہے، اس نے چشمہ لگایا ہوا تھا۔ ہی واز ویئرنگ گلاسز ایسے بھی بول سکتے ہیں، یا ہی وور گلاسز ایسے بھی بول سکتے ہیں، اس نے چشمہ پہن رکھا تھا۔ آپ چشمہ پہن لیجئے یہ بولنا ہے تو ویئر یور گلاسز، گھڑی پہن لیجئے ویئر یور واچ، پہننے کی کوئی چیز ہے
خاص طور پر ایکسیسریز ہو گئی آپ کی، یا یہ کہ کپڑے وغیرہ، سب کے لیے آپ ویئر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹوپی پہن لو، ویئر یور کیپ یا ویئر یور ٹوپی. ٹھیک ہے. اچھا جی، شی ویئرس ہر ہیئر لانگ. شی ویئرس ہر ہیئر لانگ سلیش شورٹ. وہ اپنے بال لمبے یا چھوٹے رکھتی ہے. شی ویئرس ہر ہیئر لانگ، وہ اپنے بال لمبے رکھتی ہے. بال لمبے رکھنے کے لیے بھی آپ ویئر کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بال لمبے رکھنا یا چھوٹے رکھنے کے لیے بھی کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، ویئر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. وہ چٹیا باندھ کر رکھتا ہے، تو آپ بول سکتے ہیں ہی ویئرس اے پونی ٹیل. ٹھیک ہے، ہی ویئرس اے پونی ٹیل یا پونی. وائی ڈونٹ یو ویئر اے نائس بیئرڈ. آپ ایک اچھی سی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ وائی ڈونٹ یو ویئر اے نائس بیئرڈ. بیئرڈ کے بعد بھی کچھ لکھا ہے، مسٹاش. بیئرڈ کے بعد سلیش لگا کر کیا لکھا؟ مسٹاش. مسٹاش بولتے ہیں مونچھ کو، مسٹاش ایسے پڑھ لیا، مسٹاش. ٹھیک ہے، مسٹاش پڑھا جائے گا. یہ لکھا ہوا کیسے ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. ہمارے والے میں تو مٹا ہوا ہے، لیکن اچھا نیچے لکھا ہوا تو ہے نچلی لائن میں، مسٹاش. وائی ڈونٹ یو ویئر اے نائس بیئرڈ اور مسٹاش. آپ اچھی سی داڑھی یا مونچھ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے. He wore a puzzled look on his face. A puzzled look. He wore a puzzled look on his face. اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے اثرات تھے. پزل بولتے ہیں کس چیز کو انگلش میں؟ پزل کس چیز کو بولتے ہیں؟ کسی پہیلی کو. پہیلی جانتے ہیں؟ کوئی معمہ، کوئی ایسی پہیلی جو الجھا دینے والی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پزل. اچھا، اور یہ بطور ورب جب استعمال کرتے ہیں ٹو پزل یا پزل، تو اس کے معنی حیران یا حیران کن، حیرانی اور پریشانی، یہ سب معنی ہوتے ہیں. ہی وور اے پزل لک. کسی انسان کے چہرے کے تاثرات کو ہم بول سکتے ہیں لک. یہ کیسا لک بنا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے یعنی جسمانی جو ظاہری آپ کا انداز ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کیسا بنایا ہوا ہے. اس کے چہرے کا لک دیکھو. اس کے چہرے کا لک دیکھو کا مطلب یعنی اس کے چہرے کے تاثرات اور اس کے چہرے کا یا اس کا حلیہ وغیرہ دیکھو، یہ مطلب ہوتا ہے. تو ہی وور اے پزلڈ لک. پزلڈ لک کا مطلب ہو گیا حیرانی والا نظارہ یا حیرانی والے تاثرات. اس نے اپنے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے اثرات پہنے ہوئے تھے، یعنی اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے اثرات تھے. دوسرا طریقہ his face wore a puzzled look. اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے اثرات تھے، ایسے ہی بول سکتے ہیں. to wear، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ گھس جانا، پرانا اور کمزور ہو جانا. to wear، وقت کے ساتھ ساتھ گھس جانا، پرانا اور کمزور ہو جانا. مثال کے طور پر the carpets are starting to wear. کارپیٹ گھسنے لگے ہیں. the carpets are starting to wear. کارپیٹ گھسنے لگے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ the sheets have worn thin. the sheets have worn thin. چادریں گھس گھس کر پتلی ہو گئی ہیں. thin کے معنی پتلا. the sheets have worn thin. چادریں گھس گھس کر پتلی ہو گئی ہیں. I have worn holes in all my socks. میں نے موزوں کو پہن پہن کر سوراخ کر لیا ہے. I have worn holes in all my socks. میرے سارے موزوں میں پہننے کی وجہ سے سوراخ ہو گئے ہیں، یعنی اتنا پہنا ہے کہ وہ پھٹ گئے ہیں، سوراخ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ پہننے کی چیزوں کو جیسے کیجول ویئر ایسے پہننے کے کپڑے جس کو عام طور پر ہم
روزمرہ کے استعمال کے لیے پہن لیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ کیجول ویئر، کیجول ویئر۔ اس کے برخلاف لفظ ہوتا ہے فارمل ویئر، یہ فارمل ہے، فارمل ایف او کے ساتھ ہوتا ہے فارمل، اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کپڑے، ایسے کپڑے جو روزانہ استعمال نہ کرتے ہوں آپ، بلکہ کسی خاص موقع پر، کسی خاص تقریب میں، کسی خاص فنکشن میں، ٹھیک ہے، آپ اس کو پہنیں۔ تو ایسے کپڑے یا اچھے کپڑے جس کو آپ پہنیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارمل ویئر۔ اور ایک ہوتا ہے آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے ہیں تو وہ آپ کا کون سا لک ہے، کون سا ویئر ہے آپ کا؟ وہ کیجول ویئر۔ یا آپ نے لوور پہنا ہوا ہے یا بنڈی کچھا پہنا ہوا ہے آپ نے، تو یہ کیا ہے آپ کا؟ کیجول ویئر۔ کرتا پاجامہ آپ کا فارمل ویئر میں آتا ہے، بلکہ ایتھنک ویئر میں آتا ہے۔ کیجول فارمل ویئر تو ہے ہی، اس ساتھ ساتھ ایتھنک ویئر۔ ایتھنک ویئر وہ کپڑے ہوتے ہیں جو کسی خاص نسل، گروپ، فرقے یا کیا کہتے ہیں کسی خاص تقریب کی طرف دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن مسلمان کیا پہن لیتے ہیں؟ کرتا پاجامہ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عید بقرعید پر پہن لیتے ہیں، تو ایسے کپڑوں کو ہم بولتے ہیں ایتھنک ویئر۔ خیر یہ سب آتا ہوتا رہے گا اور باقی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی۔ کیجول ویئر عام کپڑے، فارمل ویئر خاص کپڑے، اچھے کپڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چلڈرنس ویئر، بچوں کے کپڑے، دکانیں ہوتی ہیں اس پہ لکھا رہتا ہے چلڈرنس ویئر، ٹھیک ہے، بچوں کے کپڑے۔ لیڈیز ویئر خواتین کے کپڑے، مینس ویئر جناب عالی مردوں کے کپڑے۔ فٹ ویئر چپل میں پہننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جوتے وغیرہ، چپل، جوتے، چپل، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فٹ ویئر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فٹ ویئر۔ فٹ ویئر پیر میں پہننے والی چیزیں، جوتا، چپل وغیرہ۔ انڈر ویئر، ٹھیک ہے، انڈر ویئر آپ کے کپڑوں کے نیچے پہنے جانے والے کپڑے، آپ اس سے واقف ہوں گے۔ اور لفظ ویئر جب یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے ایک معنی کپڑے وغیرہ کے ہو گئے، پہننے والی چیز کے ہو گئے، دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں گھسن پھٹن۔ ویئر کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ گھسن پھٹن۔ مثال کے طور پر his shoes were beginning to show the signs of wear، اس کے جوتوں میں، اس کے جوتے گھسنے یا پھٹنے کے نشانات ظاہر کر رہے تھے، یا اس کے جوتوں میں گھسنے اور پھٹنے کے نشانات نمایاں ہونے لگے تھے۔ his shoes were beginning to show، begin کے معنی ہوتا ہے اسٹارٹ، his shoes were starting to show یعنی کہ اس کے جوتے شو کرنے لگے تھے کیا؟ the signs، سائن بولتے ہیں علامت کو، نشانات کو، signs of wear پھٹنے کے نشانات۔ انگلش میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، چاہے تو آپ لکھ لیں، ویئر اینڈ ٹیئر، ویئر اینڈ ٹیئر، ویئر اینڈ ٹیئر بولتے ہیں اس کو، ویئر اینڈ ٹیئر، TEAR، ویئر اینڈ ٹیئر۔ ویئر اینڈ ٹیئر کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، گھسن پھٹن کے، اور ایتھنک بتا دیتے ہیں۔ کوئی بھی ڈیمیج وغیرہ جو ہو جائے فطری طور پر، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ویئر اینڈ ٹیئر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ بولیں کہ
آپ بولیں کہ کیا کہتے ہیں سیٹ پر جو بس کی سیٹ یا سیٹ کا کور ہوتا ہے اس پر بہت ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بول سکتے ہیں کہ سیٹ کورس ٹیک a lot of wear and tear. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت گھسن اور پھٹن ہو کسی چیز پر تو آپ بول سکتے ہیں اٹس نارمل ویئر اینڈ ٹیئر. ٹھیک ہے، نارمل ویئر اینڈ ٹیئر. اچھا جی، ایتھنک کی اسپیلنگ ہوتی ہے ETHNIC. ایتھنک، ایتھنک ویئر. ایتھنک کے معنی تو ہوتے ہیں وہی کیا کہتے ہیں نسلی اور کسی خاص تہذیب یا کسی خاص ثقافت سے متعلق. ٹھیک ہے، اور کسی روایت سے منسوب، یہ سب معنی ہوتے ہیں. ایتھنک ویئر ہوتے ہیں ایسے کپڑے جو کسی خاص روایت، خاص تہذیب، خاص تمدن، خاص کیا بولتے ہیں کلچر یا خاص موقع پر پہنے جاتے ہوں. ٹھیک ہے، ایتھنک ویئر. چلیں جی آگے. ٹو فیل سوری فار سمبڈی. سوری کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ معذرت چاہنا ہے، معذرت. جیسے آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں. ٹو فیل سوری فار سمبڈی اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پر ترس آنا، کسی پر ترس کھانا. کسی پر ترس آنا یا کسی پر ترس کھانا. I have never met anyone like you. I have never met anyone like you. I have never met میں کبھی نہیں ملا ہوں anyone کسی شخص سے like you آپ جیسے. میں کبھی آپ جیسے آدمی سے نہیں ملا. میں نے آپ جیسے شخص سے کبھی ملاقات نہیں کی. I have never seen anything like this. میں نے کبھی اس طریقے کی کوئی چیز نہیں دیکھی. I've never seen anything like this. عام طور پر آپ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو حیرانی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی ایسی چیز تو میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں، تو آپ بولیں گے کیا؟ I have never seen anything like this. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو شخص بہت ہی آپ کو دلچسپ لگا ہو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ گھٹیا ہو، تو آپ بولیں بھائی میں نے آپ جیسے آدمی سے کبھی نہیں ملاقات کی، میں آپ جیسے آدمی سے کبھی نہیں ملا. چاہے اگر یہ مان لیجیے بہت اچھا شخص ہے تو آپ تعریف میں بولیں گے یہ بات، اور اگر کوئی بہت خراب آدمی ہے تو ہجوں میں بولیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مذمت میں بولیں گے بھائی تیرے جیسا آدمی نہیں دیکھا میں نے کبھی، ہے نہیں. تو آپ پھر وہاں پر بول سکتے ہیں I've never seen anyone یا I've never met anyone like you. اچھا جی، سرپرائزڈ حیران، متحیر. سرپرائزڈ، سرپرائز ناؤن ہوتا ہے تو اس کے معنی حیرانی، تعجب، خلاف توقع کوئی بات. ٹو سرپرائز، ٹو سرپرائز حیران کرنا، تعجب میں ڈالنا. سرپرائز اوپر والا بھی ناؤن ہے یا آپ اس کو صفت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی حیرانی میں مبتلا شخص. سرپرائزڈ. یو لک ویری سرپرائزڈ ٹوڈے. یو لک ویری سرپرائزڈ ٹوڈے نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ یو لک ویری سرپرائزڈ ٹوڈے. ٹھیک ہے، آپ بہت حیران نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حیرانی میں مبتلا شخص سرپرائزڈ ہوگا، اور صرف حیرانی سرپرائز. سرپرائز وزٹ، غیر متوقع آمد. جیسے مولانا کبھی بھی سرپرائز وزٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیجیے ابھی آنے کی کوئی امید نہیں ہے مولانا انیس بلگرامی صاحب کے، لیکن وہ فوراً آ جائیں ابھی، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ سرپرائز وزٹ. ٹھیک ہے، سرپرائز وزٹ. پورا جملہ کس طریقے سے بنے گا؟ کیا بننا چاہتے ہیں جملہ؟ آپ بتائیے. سینٹنس بولیں آپ پورا اردو میں اس کو انگلش میں بناتا ہوں. اٹس
اٹ واز اے سرپرائز وزٹ. اٹ واز اے سرپرائز وزٹ اگر پاسٹ ہے تو ٹھیک ہے. مان لیجئے کہ اروند کیجریوال وہ پہنچ جائیں کسی بھی ادارے میں، انسٹیٹیوشن میں، آرگنائزیشن میں، کسی بھی گورنمنٹ باڈی میں، وہاں جا کر کام کا حالات کا جائزہ لیں، تو اس طور پر جانے کو اچانک سے بغیر کسی پلاننگ کے جانے کو کیا بولتے ہیں؟ سرپرائز وزٹ. اروند کیجریوال پیڈ اے سرپرائز وزٹ جس جگہ پر بھی، ٹھیک ہے، وہاں پر. ٹو پے اے وزٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ وزٹ کرنا. ٹو پے اے وزٹ، ٹھیک ہے. سرپرائزنگ، حیران کن. سرپرائزنگ، حیران کن. پی اے وائی پے، تھرڈ فارم میں، سیکنڈ تھرڈ فارم میں پیڈ، پی اے آئی ڈی، پیڈ. سرپرائزنگ، حیران کن. چلیں جی. ہاؤ شی ریئیکٹڈ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می. ہاؤ شی ریئیکٹڈ، جس طریقے سے اس نے رد عمل دیا، واز ریئلی سرپرائزنگ فار می، وہ بات میرے لیے واقعتاً حیران کن تھی. جس طرح اس نے رد عمل کیا وہ سچ مچ حیران کن تھا. ہاؤ شی ریئیکٹڈ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می، جس طرح اس نے ریئیکشن دیا وہ واقعی حیران کن تھا. اٹ سرپرائزز می، یہ بات مجھے حیران کرتی ہے، دیٹ یو ہیو نیور اسٹڈیڈ دس سبجیکٹ، کہ آپ نے اس موضوع کا کبھی مطالعہ نہیں کیا. یہ بات مجھے حیران کرتی ہے یا مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی اس موضوع کا مطالعہ نہیں کیا. ٹو رش ٹو سم ویئر، ٹو رش ٹو سم ویئر، کہیں دوڑ کر جلدی سے جانا. ٹو رش ٹو سم ویئر، کہیں دوڑ کر جلدی سے جانا. آئی مسٹ رش ٹو اسکول اور آئی ول بی لیٹ، مجھے جلدی اسکول جانا ہوگا. آئی مسٹ رش ٹو اسکول، مجھے اسکول جلدی جانا ضروری ہے، دوڑ کر جانا ضروری ہے، یا جلدی بہت جلد جانا ضروری ہے. اور آئی ول بی لیٹ، ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گا. ٹو بی رشڈ ٹو سم ویئر، یہ مجہول میں استعمال ہوتا ہے، مجہول ترکیب میں، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھ لیجئے. ٹو بی رشڈ ٹو سم ویئر، جلدی سے کہیں لے کر جایا جانا، کسی کو جلدی سے کہیں لے کر جایا جانا. مثال کے طور پر اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو آپ بولیں گے ہی واز رشڈ ٹو دا ہاسپٹل. یہ ایک پیسو کنسٹرکشن ہے، مجہول جملہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کو ہم پڑھیں گے مجہول بنانا کیسے بناتے ہیں. ہی واز رشڈ ٹو دا ہاسپٹل، اس کو جلدی سے اسپتال لے جایا گیا. a lot of food، بہت سارا کھانا، بہت سارے مأکولات. lots of food، بہت ساری کھانے کی چیزیں. تو a lot اگر اے کے ساتھ استعمال کریں گے تو لوٹ میں ایس نہیں لگائیں گے، اور الاٹ اگر بغیر اے کے بولیں گے تو پھر لوٹس پھر ایس لگائیں گے. a lot of food یہ بھی بول سکتے ہیں، اور lots of food یہ بھی بول سکتے ہیں. to turn back، پیچھے مڑ کر دیکھنا. ٹو ٹرن بیک، پیچھے مڑ کر دیکھنا. ٹو ٹرن، مڑنا، گھومنا، گھمانا، بدلنا. ٹو ٹرن ٹو somebody، کسی سے مخاطب ہونا، کسی کی طرف متوجہ ہونا. ٹرن ٹو می، میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کیجئے یا میری طرف متوجہ ہوئیے. ٹرن، موڑ، تبدیلی، باری. ٹرن کے معنی موڑ بھی ہوتے ہیں، جیسے آگے سے رائٹ ٹرن لے لینا، یعنی کہ آگے سے دائیں طرف مڑ جانا، یہ بھی ٹرن کے معنی ہوتے ہیں. اور ٹرن کے معنی تبدیلی کے بھی ہوتے ہیں، اور ٹرن کے معنی باری کے بھی ہوتے ہیں. باری جیسے صفائی کرنے کی باری ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو آپ یہ بول سکتے ہیں مثال کے طور پر اٹس یور ٹرن، اب آپ کا نمبر ہے، اب آپ کی باری ہے. اٹس یور ٹرن، اب آپ کی باری ہے. اٹس یور ٹرن ٹوڈے، آج آپ کی باری ہے، آج آپ کی باری. اٹس یور ٹرن ٹوڈے ٹو کلین اور موپ دا فلور، فرش پر پوچھا لگانے کی آج آپ کی باری ہے، یا فرش صاف کرنے کی آپ کی باری ہے. ٹو سرو فوڈ، کھانا پروسنا. پاس می دا سالٹ پلیز، نمک میری طرف بڑھا دو. چلیے ہو گیا یہاں تک اس کے الفاظ و معنی پورے. فٹافٹ یہ دیکھ لیتے ہیں.
ہم، جی اور ہاں اور ایلس ہے کیا ہے وہاں پہ اور ہے صرف یا اور ایلس ہے صرف اور ہے ہاں ورنہ کے لیے اور لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور کا بھی اور ایلس کا بھی دونوں کا ہاں ادروائز بھی کر سکتے ہیں ہلدیز ایڈونچر آ جائیے جی کیا ہو گیا آپ حیرانی میں کوئی بات سوچ رہے ہیں تو آپ ونڈر استعمال کریں اور اگر کسی بات کو دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوئی تعجب ہوئی تو آپ سرپرائز استعمال کریں ٹھیک ہے ہلدیز ایڈونچر ہلدی کا جوخم بھرا قدم ہلدی کا جوخم بھرا قدم ہلدی نام ہے ون مارننگ ایز ہلدی واکڈ ٹو اسکول ایک صبح ایز ہلدی واکڈ جب ہلدی پیدل چل کر جا رہی تھی ٹو اسکول اسکول ایک صبح جب ہلدی اسکول جا رہی تھی یعنی پیدل جا رہی تھی شی میٹ اے جراف اس کی ملاقات جراف سے ہوئی دا جراف وور بگ گلاسز جراف بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا جراف وور بگ گلاسز اس نے بڑے بڑے چشمے پہنے ہوئے تھے اینڈ ہیلڈ اے بک ان ہز ہینڈ مطالعے کا بھی شوقین تھا اینڈ ہیلڈ اے بک ان ہز ہینڈ اور اس نے اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی جراف نے بڑے چشمے پہنے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی ہی اسمائلڈ اینڈ سیڈ وہ مسکرایا اور کہا گڈ مارننگ ہلدی ہلدی آپ کو صبح کا سلام ہلدی السلام علیکم جراف نے کہا کیا ہلدی السلام علیکم ہلدی لکڈ اپ ایٹ ہم ہلدی نے اوپر اس کی طرف دیکھا اوپر ہی دیکھنا پڑے گا ظاہر سی بات ہے ہلدی کو آئی ایم سوری ٹو اسٹیئر شی سیڈ اس نے کہا یعنی اس ہلدی نے کہا اوپر دیکھا اور دیکھ کر کیا کہا آئی ایم سوری ٹو اسٹیئر گھورنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں میں گھورنے کے لیے معذرت خواہ ہوں بٹ آئی ہیو نیور میٹ اے جراف لائک یو لیکن میں نے کبھی آپ جیسے جراف سے ملاقات نہیں کری ٹھیک ہے آپ تو غیر محرم سے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے جراف سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی اچھا جی مائی نیم از اسماعیلی میرا نام ہے اسماعیلی سیٹ دا جراف جراف گویا ہوئے جراف صاحب گویا ہوئے کیا میرا نام کیا ہے اسماعیلی بلکہ یہ فیمیل جراف ہیں یہ خاتون ہیں جراف محترمہ جرافہ بولی میں اسماعیلی ہوں ویئر ایور یو سی می یو ول اسمائل سوری وین ایور یو سی می یو ول اسمائل وین ایور وین کے معنی ہوتے ہیں جب یا کب اور وین ایور جب ایور لگا دیتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں جب کبھی بھی یہ تمام ڈبلیو ایچ کے ساتھ لگ جاتا ہے جیسے کہ وٹ ایور اس کے معنی ہو جائیں گے جو کچھ بھی ویئر ایور جہاں کہیں بھی وچ ایور جو جون سا بھی یا جو کوئی بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے تو وین ایور جب کبھی بھی یو سی می آپ مجھے دیکھیں گی یو ول اسمائل تو آپ مسکرائیں گی جب ہم وین کے ذریعے سے کوئی کنڈیشنل بناتے ہیں یعنی شرطیہ جملہ بناتے ہیں اذا کے ساتھ جب شرطیہ جملہ بناتے ہیں تو اگرچہ ہم ٹینس وہاں پر فیوچر کا استعمال نہیں کرتے لیکن پھر بھی ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں فیوچر کا ہی کرتے ہیں شرط میں جزا میں فیوچر استعمال کر سکتے ہیں لیکن انگلش میں شرط میں فیوچر استعمال نہیں کرتے وین ایور یو سی می جب کبھی بھی آپ مجھ کو دیکھیں گے یو سی می اس کا لغوی ترجمہ ہوگا آپ مجھے دیکھتے ہیں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے لیکن ترجمہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں فیوچر میں مزید تفصیل بعد میں آئے گی وین ایور یو سی می یو ول اسمائل جب کبھی بھی آپ مجھے دیکھیں گے آپ مسکرائیں گے اسی مناسبت سے میرا نام کیا رکھ دیا ہے اسماعیلی رکھا ہے یہ وجہ تسمیہ بیان کری انہوں نے کیا محترمہ جرافہ نے کیا بیان کری اسماعیلی نام رکھنے کی وجہ تسمیہ عبداللہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہاں عبداللہ وجہ تسمیہ جانتے ہیں
وجہ تسمیہ چلیے پوچھ لیجئے گا. ہلدی واز سرپرائزڈ اینڈ ہیپی ٹو. ہلدی حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی. ہلدی حیران تھی اور خوش بھی تھی. ہلدی واز سرپرائزڈ اینڈ ہیپی ٹو. دین شی ریمبرڈ. پھر اس کو یاد آیا. پھر اس کو کیا یاد آیا؟ دیٹ شی وڈ بی لیٹ فار اسکول. کہ وہ اسکول کے لیے لیٹ ہو جائے گی. دیٹ شی وڈ بی لیٹ فار اسکول. کہ وہ اسکول کے لیے لیٹ ہو جائے گی. سو شی سیڈ ٹو دا جراف. چنانچہ انہوں نے جراف سے کہا. چنانچہ اس نے جراف سے کہا I would love to talk to you. مجھے آپ سے بات کرنا پسند ہے، یعنی کہ مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا. بٹ آئی مسٹ رش ٹو اسکول. لیکن مجھے ضرور جلد از جلد اسکول جانا ہے. اور آئی ول بی لیٹ. ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گی. آئی وڈ لو ٹو ٹاک ٹو یو. میں آپ سے بات کرتی یا مجھے آپ سے بات کرنا پسند ہوتا، لیکن مجھے اسکول جانا ہے. یہ آئی وڈ لو ٹو پھر اس کے بعد کوئی بھی دوسرا ورب لے کر آ سکتے ہیں. یہ ترکیب ہم خاص طور پر اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں ایسا کرتا لیکن کسی مجبوری سے ابھی نہیں کر پا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آئی وڈ لو ٹو ہیلپ یو بٹ آئی ہیو ٹو گو. میں آپ کی مدد کرتا، یعنی مدد کرنا مجھے اچھا لگتا، لیکن مجھے جانا ہے. تو ایسی صورت میں آئی وڈ لو ٹو ٹاک ٹو یو. میں آپ سے بات کرنا پسند کرتی، یعنی کہ مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا، لیکن معاف کیجیے گا کہ مجھے اسکول جانا ہے جلدی سے، ورنہ میں لیٹ ہو جاؤں گی. دا جراف سیڈ. محترمہ جراف نے کہا ناٹ اف یو رائڈ آن مائی بیک. اگر آپ میری کمر پر سوار ہو جائیں تو نہیں. ناٹ اف یو رائڈ مائی بیک یعنی یو ول ناٹ بی لیٹ اف یو رائڈ آن مائی بیک. آپ لیٹ نہیں ہوں گی اگر آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، اگر آپ میری سواری کریں. اف یو کلائم آن مائی بیک. اگر آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں گی. آئی ول رن سو فاسٹ. میں اتنی تیز دوڑوں گا. آئی ول رن سو فاسٹ. میں اتنی تیز دوڑوں گی، محترمہ ہے یہ. دیٹ یو ول فیل یو آر فلائنگ ٹو اسکول. دیٹ یو ول فیل کہ آپ کو محسوس ہوگا. یو آر فلائنگ ٹو اسکول کہ آپ اسکول اڑ کر جا رہی ہیں. اگر آپ میری کمر پر سوار ہو جائیں گی تو میں اتنی تیز دوڑوں گا یا دوڑوں گی کہ آپ کو محسوس ہوگا. دیٹ یو ول فیل کہ آپ کو محسوس ہوگا. یو آر فلائنگ ٹو اسکول آپ اسکول اڑ کر جا رہی ہیں. ڈو یو گو ٹو اسکول ایوری ڈے. کیا آپ اسکول روزانہ جاتی ہیں؟ یس سیڈ ہلدی. جی ہاں، ہلدی نے کہا جی ہاں. آئی گو ٹو اسکول آن منڈیز. میں اسکول جاتی ہوں منڈیز کو. منڈیز دنوں کی پلورل. جب دن کو پلورل میں استعمال کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ تمام منڈے کو. منڈیز یعنی کہ سبھی منڈے کو. ٹیوزڈیز سبھی ٹیوزڈے کو. وینسڈیز سبھی وینسڈے کو. تھرسڈیز سبھی تھرسڈے یعنی جمعرات کو. اینڈ فرائیڈیز سبھی فرائیڈے کو. آن سیٹرڈیز سنیچر کے دن یعنی تمام سنیچر کو. ایک سنیچر نہیں بلکہ تمام سنیچر کو. آئی پلے گیمس ایٹ اسکول. میں اسکول میں گیم کھیلتی ہوں. سنیچر کے دن میں اسکول میں گیم کھیلتی ہوں. وٹ ڈو یو ڈو ان اسکول. آپ اسکول میں کیا کرتی ہیں؟ آسکڈ دا جراف. جراف نے پوچھا. جراف نے پوچھا آپ اسکول میں کیا کرتی ہیں؟ آئی لرن اباؤٹ دا اسٹارس. میں پڑھتی ہوں، میں سیکھتی ہوں ستاروں کے بارے میں. دا اسٹارس ستاروں کے بارے میں. دا ٹریز پیڑوں کے بارے میں. دا برڈس چڑیاؤں کے بارے میں. اینڈ دا اینیملس اور جانوروں کے بارے میں. دیٹ از گڈ یہ تو اچھی بات ہے. دیٹ از گڈ یہ تو اچھی بات ہے. سیڈ دا جراف. جراف نے کہا، محترمہ جراف نے کہا آئی لو بکس ٹو. مجھے بھی کتابیں پسند ہیں. آئی لو بکس ٹو مجھے بھی کتابیں پسند ہیں. دے آر سو فن. بہت مزے کی ہوتے ہیں یہ کتابیں. دے آر لوٹس آف فن. کتابیں بڑے مزے کی ہوتی ہیں. ناؤ جمپ آن مائی بیک. اب میری پشت پر کود بیٹھو. آئی ول ٹیک یو ٹو اسکول. میں تمہیں اسکول لے کر جاؤں گی. محترمہ جراف بول رہی ہیں. ہلدی دین جمپڈ آن دا جرافس بیک. پھر ہلدی جراف کی کمر پر بیٹھ گئی. اینڈ فاؤنڈ اور اس نے پایا. ووجدت اور اس نے پایا.
that she could see so many things from the top, کہ وہ دیکھ سکتی تھی so many things بہت ساری چیزیں from the top اوپر سے، کہ وہ اوپر سے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتی تھیں. and before she knew it she had reached the school. اور اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلتا، before she knew it، اور اس سے پہلے کہ اس کو اس بات کا علم ہوتا، she had reached the school، وہ اسکول پہنچ چکی تھی. she had reached the school play ground، وہ اسکول کے پلے گراؤنڈ پہنچ چکی تھی. before she knew it، اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلتا، یعنی آنن فانن فوراً. before she knew it کا ماندہ آنن فانن فوراً، اس سے پہلے کہ اس کو پتہ چلتا وہ اسکول کے پلے گراؤنڈ پہنچ چکی تھی. she climbed down، وہ اتری. when she turned back to thank the giraffe، جب وہ جراف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیچھے مڑی. when she turned back، جب وہ پیچھے مڑی to thank the giraffe، جراف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. she found that he had gone away، اس نے پایا کہ جراف صاحب جا چکے تھے. یہاں پر ہی ضمیر جو ہے یہ مذکر والی استعمال کری ہے. اسماعیلی نیم ویسے مؤنث والا لگ رہا ہے، تو بہرحال آپ فیصلہ کر لیں کون سا آپ بولیں گے. she found that she had gone away، اس نے پایا، یہاں پر چونکہ وہ مذکر کی ضمیر استعمال کی تو مذکر ہی آپ استعمال کر لیں. جناب جیراف، بخدمت جناب عالی جناب جیراف صاحب. she found that he had gone away، اس نے پایا کہ جیراف جا چکا تھا. اوہ ہلدی thought، ارے ہلدی نے سوچا. what a wonderful adventure I have had، کتنا زبردست جوخم بھرا کام I have had میں نے کر لیا. یہ دوسرا دیں بھائی، اس میں تو اس پہ ماؤس نہیں چل رہا. کوئی دوسری چیز ہے؟ اس پہ بھی پکڑ رہا ہے یہ پیچھے، اس میں پنی ہوتی نا تو وہ یہ بہتر ہے. what a wonderful adventure I have had، کتنا زبردست جوخم بھرا کام، خطرے کا کام I have had میں نے کیا. چلیں جی، یہ آپ کا لیسن پورا ہو گیا. دوبارہ سے ترجمہ اگر آپ کو سننے کی ضرورت ہے تو آپ بتائیے آپ کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ اگلے پیج پر آئیں تو ایک چھوٹی سی پویم ہے یہاں پر دی ہوئی، اس کو بھی پڑھ لیجئے. دا پیڈلنگ پول، پیڈلنگ پول بولتے ہیں جو بچے چھوٹے موٹے وہ بنا لیتے ہیں نا پانی وانی ڈال کے کہیں پر، کیا کہتے ہیں، جیسے آپ اسی تصویر میں دیکھیں، اس تصویر میں دیکھیں چھوٹی سی جگہ ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے. پول تو ایسی جگہ کو بولتے ہیں جہاں پر پانی وغیرہ بھرا ہوا ہو، اور پیڈلنگ بولتے ہیں ایسے بچے جس میں پاؤں واؤں مار سکیں. ٹھیک ہے، یا چھوٹی سی کوئی ایسی جگہ جہاں پر سطحی طور پر پانی بھرا ہوا ہو، گہرا پانی نہ ہو، سطحی طور پر پانی بھرا ہوا ہو، اس کو بولتے ہیں پیڈلنگ پول. تو اب دیکھیں آپ اس کو، دا پیڈلنگ پول، اس کا ترجمہ آپ کر لیں پیڈلنگ پول ہی. ڈاؤن بائی دا ریور، نیچے ندی کے پاس. آن دا وے ٹو اسکول، اسکول کے راستے میں. وی ہیو ٹو پاس، ہمیں گزرنا پڑتا ہے. بائی دا پیڈلنگ پول، پیڈلنگ پول کے پاس سے. دا گراس از گرین، گھاس ہری بھری ہے. اینڈ دا واٹر کول، اور پانی ٹھنڈا. اینڈ وی اسٹے ٹو پلے، اور ہم کھیلنے کے لیے رکتے ہیں. بائی دا پیڈلنگ پول، پیڈلنگ پول کے پاس. ڈاؤن بائی دا ریور، نیچے ندی کے پاس. آن دا وے ٹو اسکول، اسکول جاتے ہوئے. میں اسکول جا رہا ہوں، کیسے بولیں گے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. دوسرا طریقہ، آئی ایم آن دا وے ٹو اسکول. کیا بول سکتے ہیں؟ آئی ایم آن دا وے ٹو اسکول. ٹھیک ہے، آئی ایم آن دا وے ٹو اسکول کا مطلب کیا ہے
میں اسکول کے راستے میں ہوں یعنی اسکول جا رہا ہوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے بولنے کا. میں اسکول سے واپس آ رہا ہوں، میں اسکول سے واپس گھر آ رہا ہوں. آئی ایم آن دا وے بیک ٹو ہوم. آئی ایم آن دا وے بیک ٹو ہوم. آپ ایسے بول سکتے ہیں آئی ایم آن دا وے بیک ٹو ہوم. اچھا، آن دا وے کی جگہ آن مائی وے بھی بول سکتے ہیں. آئی ایم آن مائی وے ٹو اسکول یا آئی ایم آن مائی وے بیک ٹو ہوم، ایسے بھی بول سکتے ہیں. چلیں جی، بس اتنا ہی.